قرآن کریم کی ابتدا اندر مناسبات اور خوبیاں تذکرے فرمائے جو صفات اور خوبیاں ایک مسلمان آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ ویسے موجودہ دور کے اندر تقریباً ہر فرد ہر انسان کے اندر سوچ یا فکر یا بیماری یہ ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو دیکھ کے دنیا کے اعتبار نال اگے چلن کی بدھن کی کوشش کرتا کہ میں اس کو زیادہ ترقی کر رہا، میرا کاروبار کو اچھے ہوئے، میرا مکان کوٹھی بیٹی اچھی ہوئے، اس کے اندر میری عزت ہے، میری کامیابی ہے، میرے بچے کی ملازمت اچھی ہو۔ سوچ ہے ہر انسان کسی نہ کسی شکل اور بات ہے، اگرچہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا ہر انسان کو بقدرے ضرورت کو ضرورت ہے۔ بقدرے ضرورت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی میرے اللہ اللہم اجعل رزقا لمحمد قوتا، میرے اللہ میں پیغمبر علیہ السلام کی میرے گھرانے کی روزی پوری پوری بقدرے ضرورت عیش فرماؤ۔ زیادہ کی طلب نبی علیہ السلام نے نہیں کرا۔ ایک موقع اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوب تھوڑی خواہش ہو گئی، وہ پہاڑ تھوڑے واسطے سونے کا بنا دیجیے، میرے اندر نہیں چلے۔ کیوں میرے محبوب؟ میرے اللہ میں نے چاہتا ایک دن کے کھاون کا ملے دکھا کے دوارا کے کرا شکر ادا کر، اگلے ٹائم نہ ہوئے تو پھر کس کو منگا؟ بس کی تھوڑا کھا کے شکر کرنا یہ زیادہ پسند ہے، اگلے ٹائم اپنے رب کو اپنے داتا مہربان کو منگنا یہ زیادہ پسند۔ کیسا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لوگ قرآن پاک پڑھیے بھی سنیے بھی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھیے سنیے، پھر ان چیزوں اپنی زندگی اپنے وجود اور اپنی سوچ کے فٹ کرنا چاہیے۔ آیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پسند فرمایا، ساری سوچ بھی آ رہی یقیناً اقرار تو کرتے ہیں اسی مسلمان ہوں، مگر ساری جڑی پسند ہے، ساری جڑی کوشش ہے وہ ساڈا ایک اپنا مستقل علیحدہ روح کے ساتھ محنت کوشش ساری دنیا کے حوالے نال ہے۔ ہر فرد کی صبح کو لے کے شام تک، شام تو صبح تک، ہر روز پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی تھوڑی تھوڑی محنت ہے۔ بقدرے کچھ افراد نماز کی شکل لے کر، عبادات کی شکل لے کر، تو بھائی مسئلہ یہ ہے سانو دنیا کے واسطے محنت اتنی کرنی چاہیے جتنا دنیا کے رب اندازہ 50 سال 60-70 سال کچھ زائد، آخرت واسطے محنت اتنی زیادہ کرنی چاہیے، کم از کم اس کی ترتیب عبادت کی ہوئی جس طریقے ماہ رمضان کے اندر 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، پابندی روزہ رکھتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، باقی نوافل ہے، تسبیحات ہے، ذکر اذکار ہے، استغفار ہے۔ اس ترتیب کے محنت کر کے انسان کچھ اپنے لائق بڑھا سکتا ہے، آخرت کی زندگی سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ انسان کی زندگی عبادت کیا چیز ہے، نیکوکار ہوئے یا دنیا دار ہو،
سارا نظام دین اور دنیا کا اللہ تعالیٰ کے فضل نام چل رہا ہے. بندہ کوشش کرے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے. کتاب اندر واقعہ لکھتے ہیں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال زندگی عنایت فرمائی، عبادت والی زندگی. چلتے چلتے اس کا خیال بننا بھئی یہ عبادت گھر کے اندر آبادی کے اندر ذرا مشکل ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، مشاغل ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں. میں تھوڑا عبادت تنہائی کے اندر تنہائی کا موقع مل گیا. یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس وقت میرے کے موت آوے تنہائی کے اندر میں عبادت کر رہا ہوں، موت آوے تسجدے کی حالت اس کو ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر دی. سلسلہ آگے چل گئے. اس بندے کی بخشش ہوئی. کس طریقے ہوئی؟ اللہ کریم نے فرمایا ارشاد جانو میرے بندے میں اللہ کریم نے اپنے فضل نال تک بخش دیا. توجہ ہے سارے دوست الفاظ سمجھ آ رہے ہیں. کتنی عبادت کی تھی اس بندے نے؟ 500 سال. اخیر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے تینوں اپنے فضل نال بخش دیا. پتہ ہے سید گل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنے فضل نال بخش دیتا ہے. میری 500 سال والی عبادت کا ذکر ہی کوئی وہ میرے کھاتے گئی. اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتے نے میرے اس بندے کو لے جاؤ اور جہنم والے سائڈ جہنم میں نہ سجے صرف علاقہ میں پا کے لے جاؤ. ایک بار فرشتے لے گئے نہ دور جہنم کی اس کی آگ کی تپش سے بہت زیادہ رخ ہویا نہ اس سائڈ سے تھوڑا کے چلے تو اتنی تپش ہے کہ بندے نے جسم میں پانی سوکھ کے گلا خشک ہونٹ خشک گال کرنا مشکل ہو گئی. فرشتے نے آخر ہے پانی. فرشتے آخر یہ پانی یہ نہیں ملنا کوئی شاید دیس نہیں تو پانی میرے بہت اچھا ہی کوئی چیز 500 سال کی عبادت ہی ہے اور تو شاید کوئی نہیں. تو عبادت ہے 500 سال کی اس بندے نے عبادت تھی. فرشتے نے ایک گلاس پانی دے گزارا ہوا آج میں لگا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا. 500 سال کی عبادت کی قیمت ٹوٹل ایک گلاس پانی کی. بندے کو مسئلہ سمجھ آ گیا. اللہ کریم نے فرمایا جی میں تینوں فرمایا میں اللہ نے اپنے فضل نال بخشیا تو اپنا میری عبادت کا ذکر کوئی نہیں. عبادت کی قیمت ٹوٹل ایک گلاس پانی. تیری گل سے ناز اور فخر کر. 500 سال کی تھی اسرائیلی نماز لگی تھی کہ 1 2 4 پڑھتے. اللہ تعالیٰ فرمائے اور پابندی نہ پڑھنے تو نہیں کرتا. مسئلہ سمجھ آئے. ہوں اللہ تعالیٰ کا سوال اس بندے تھے تیری 500 سال کی عبادت کی قیمت بڑی 1 گلاس پانی. ہوں میرے سامنے آ میں 10 یہ 500 سال میں اللہ کریم نے تک دنیا کی زندگی عطا فرمائی. اس زندگی کے اندر کتنی بار پانی پیتے ہر روز اس کا حساب. کتنا کھانا کھاتے اس کا حساب. کتنی ہواواں میریاں گئیاں ٹھنڈیاں سانس اپنی لے رہے ہیں زندگی کی اس کا حساب. کتنا بیچنی میری بڑائی ہوئی دیتی ہوئی حقدار اس کا حساب. جس وقت اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے سوار کر رہے ہیں تو بندے سے بندے جائے. اس واسطے اسلامی سوچنا چاہیے اللہ بڑا مہربان. اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہی فرمائی رکھے نہ سارا نظام اور گزارا چل رہا ہے ورنہ ساری عبادات کیا کی ہے. جیسے 500 سال کی عبادت کا یہ حال ہے اس عابد کا. اللہ اکبر. ابتدام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں صفات سے تذکرے فرمائے کہ مسلمان آدمی کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے. ارشاد فرمایا الف لام میم
اس دے عربی ہومن دے اندر بھی شک نہیں، دے فصیح ہومن دے اندر بھی شک نہیں، دے بلیغ ہومن دے اندر بھی شک نہیں، دی صلاحت دے اندر بھی شک نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس دی ابتدا دیکھو، اس دا درمیان دیکھو، اس دی انتہا دیکھو، ہر جگہ میں میرا سچ ہی سچ بیان فرمایا اللہ کریم نے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک، اتنی بڑی عظمت والی کتاب اور کلام اللہ کریم نے فرمایا بندے تیرے واسطے جو میں چیزاں بیان کرنی ہیں، جو تیرے واسطے کمالات وہ چیزاں دا ہونا، خوبیاں دا ہونا لازمی ہے، انہاں دا بیان بعد اندر پہلے میری کتاب نو پڑھ، اس دی عظمت ایمان اور یقین پیدا کر، ھدی للمتقین۔ قرآن کریم ہدایت والی کتاب ہے، رستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ المتقین، جتنا زیادہ اللہ کریم تو ڈر سی، اتنا زیادہ قرآن کریم نے اس کو رستہ دکھانا ہے، صراط مستقیم، جنت کا رستہ۔ یا اللہ کریم متقی لوگ کون دن جن واسطے قرآن کریم باعث ہدایت ہے، مفید ثابت ہوگی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت بیان فرمائی متقی اور مسلمان لوگ بھی جو ایمان بالغیب رکھتے۔ اسی مسلمان لوگ اللہ کریم نو دیکھیا نہیں مگر اللہ نال ایمان ہے۔ قیامت کافرین کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمایا سا فرشتے دیکھیا نہیں مگر سام اللہ کریم کی کتاب سے ایمان ہے۔ اللہ کریم کی بنائی ہوئی جنت کے مسلمان واسطے بنائی گئی سامنے آنکھ نال نہیں دیکھی مگر سب ایمان ہے۔ اللہ کریم نے سچ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لے آمن غائب تھے، اللہ کریم کو نہیں دیکھیا، فرشتے کو نہیں دیکھیا، جنت کو نہیں دیکھیا مگر منے تھے۔ اس واسطے کہ اللہ کریم کی کتاب کا مسئلہ ہے، قرآن کریم کا مسئلہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان کا مسئلہ ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں حضرت علی نے جنت کو اپنی آنکھ نال نہیں دیکھا، جو کچھ قرآن کریم نے بیان فرمایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کوئی سنیا کہ اس پہ یقین ہے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اگر میرے تے جنت کے درمیان دے پردے ہٹا دیتے وجن میں اپنی آنکھ نال جنت کو دیکھ لواں تو بھی میرے یقین دے اندر ذرہ برابر کی اضافہ۔ عجیب گل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پردے ہٹ وجن جنت میں اپنی آنکھ نال دیکھ لواں تو بھی میرے ایمان یقین دے اندر ذرہ برابر کی اضافہ۔ اس دی کے وجہ علی المرتضی نے کیوں ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، سانو اس سبق میں ہونا مقصود ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی آنکھ نال دیکھ کے جنت پہ یقین کراں تو میری آنکھ تے دار و مدار ہو گیا، جبکہ مدار میری آنکھ نہیں پیغمبر علیہ السلام کی زبان ہے۔ سانو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان پہ اتنا اعتبار ہے، اتنا اعتماد اور یقین ہے، جو کچھ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتے سانو اتنا زیادہ یقین آگے جو اپنی آنکھ نال دیکھ رہی ہے تو ذرہ برابر بھی فائدہ
اس وقت کی یقین کامل اور اعتبار اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان صلی اللہ اکبر ایمان بالغیب کا بڑا درجہ بڑی اونچی شان ہے الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ ایمان لے آئے غیب نال دیکھیا نہیں مگر تسلیم کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ میں نے دیکھ کے میری نبوت تے ایمان لے آئے اللہ کی توحید تے ایمان لے آئے قرآن کریم کی صداقت تے ایمان لے آئے انہاں نوں مبارک ہوئے اور وہ لوگ جنہاں نے میں نے دیکھیا کوئی نہیں میرے پاس وہ پاسے تشریف لے آسن میں نے دیکھیا کوئی نہیں ہمنا مگر اس کے باوجود میری نبوت تے ایمان لے آسن صحابہ کرام نے قرآن کریم دیکھیا الفاظ کی صورت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی زبان کی صورت کے اندر وہ لسان لے کے پیغمبر علیہ السلام نے ایمان لے آئے توحید نال ایمان لے آئے قرآن پاک نال ایمان لے آئے نبی علیہ السلام کی نبوت و بشریت و ختم نبوت نال مگر بعد کے اندر آمن والے مسلمان انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا دور بھی نہیں دیکھا قرآن پاک کا نزول بھی نہیں دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت کے ظاہر ہونے والے نقل معجزات نہیں دیکھے بعد کے اندر انہوں نے علم کے اندر چیز آئی کہ معجزہ پیغمبر علیہ السلام کا اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں پھر بھی توحید کو منیا قرآن کو منیا پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کو منیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت تیری نہ لوگا واسطے 7 مرات میں پیغمبر علیہ السلام کی طرف میں واسطے 7 بار مبارک ہوئے سمجھ آئی سمجھتا ہی ہوگا سبحان اللہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تسی چاہتے ہو کہ جلدی میں چڑھا کے سائیں کی لازم نہیں پڑھ کے ساتھ سائیں کے ساتھ دعائیں کرو اللہ نے بندے ہوئے تھے قیمتی گل ہے یہ تو سب کوئی نکال ہی ہوئی یہ نہیں کرو تسی پورسارا والے بڑے لاجواب قسم کے بندے ہو تے گل بجائی نہ کرو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں پہلے لوگ واسطے ایک بار مبارک ہوئے جنہاں دیکھ کے ایمان لے آئے کہ جنہاں میرے تیرے میں نے دیکھے نہیں تو انہاں واسطے مبارک ہوئے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ نہیں 5 دفعہ نہیں جس خوش نصیب مسلمان کی واسطے پیغمبر علیہ السلام فرما دے 7 مرات بعد میں جامع والے میرے مجھے واسطے میں پیغمبر علیہ السلام کی طرف 7 بار مبارک ہوئے یہ نبی علیہ السلام سارے ارشاد فرمایا اصلا سارے جتنے بھی دنیا کائنات کی ایمان لے ہم سارے واسطے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور مبارک صلی اللہ اکبر انہاں لوگوں کو جو ایمان نصیب ہویا ان واسطے تو کمال اور خوبی ہے اگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسرے نمبر دے ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہوئے روزانہ پڑھنا 5 ٹائم پڑھنا جماعت نہ پڑھنا ادب و اکرام نہ پڑھنا خشوع خضوع نہ پڑھنا اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقی لوگ کون ہوتے حقیقی مسلمان کون ہوتے پہلا درجہ ایمان کا بیان فرمایا دوسرا درجہ نماز کے متعلق بیان فرمایا تیسرا درجہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو چیز اصلا نہیں پیغمبروں نے عطا فرمایا مال و دولت اس میں جو اللہ کے نام سے خرچ کرتے توجہ بھائی کس کے نام سے خرچ کرتے حدیث پاک میں واقع موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی مطابق
جماعت جنا پہلے دو بندے گئے مزدوری کرنے واسطے انہوں نے مزدوری کوئی نہ ملی خالی ہاتھ خالی یہ واپس واپسی قبر مزار دربار لے گئی تو گزر گیا اور وہ کہتے ہیں مزدوری آ رہی نہ کہا دیو بھائی یہ بزرگوں کے نام کی کوئی شاید کی وجہ ہو نہ کہا بھائی کی دینی اس طرح گیا مزدوری کرنے شاید ملی کوئی نہیں کوئی نام دے سکتے آپ کیا کوئی نام دے سکتے کہ بخشی کا کم از کم دے سکتے ہو نا اس سے تو کوئی پیسے نہیں لگتے بخشی سے کوئی اتفاق نہ ایک بندے ہاتھ مارا اس طریقے سے وہ اس لحاظ سے بخشی کبھی کبھی یہ ہوگا نواب ورنہ اثر ہے اگر بیٹی دس دے وہ دیکھنے آپ کے بچوں جی گئے لے لو آخر لگے چل تیرا کام پڑ گیا انہیں وصولی تیری طرف ہو گئی دوسرے لوگ کہنے بھائی ہاں تو دے دے اور کوئی شہر کوئی بخشی چلے اپنی جان چھڑا ہو سکے تو بھائی پکا بھڑا ہے موبائل چھوڑ دیا اس نے کہا بخشی اس مخلوق دے نام ہے فوج کا بزرگہ دے نام ہے بخشی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق اللہ دے نام سے دیتی جا سکتی ہے مخلوق دے نام سے دے مطلب تو کی کوئی نہیں انہوں نے یقینی کرے اس نے تو تیرا بچنا مشکل ہے جان چھوڑا نہیں تو بخشی دے دے گا اس کا کہا جان دیونا منظور ہے غیر دے نام سے کوئی شہر دیونا منظور حدیث پاک کا واقعہ کہتی کہتی ہوتا ہے اس قسم کا واقعہ بیان تسلی کبھی حال چل بات میں نہیں طلاقہ کے کھانا صلی اللہ علیہ السلام نے آج کل وہ چوکی پڑی اس جگہ تے مسئلہ عرصہ پہلے میں بیان کی تے حال چل بات کی اگر دن لوگ سپیکر کھول دیتے تو بہت بھی بڑا غضب ہے ہم کی تکلیف ہوئی نہیں مسئلہ میں سمجھا کے بیان کیتا میں جس دنتی ایک بخشی حدیث پاک کے الفاظ میرے الفاظ نہیں ہوتا گیا جہنم میں کہ یہ مرغا کے بکرا کے بچہ کے کٹا کے سٹا کے جھوٹا بن کے وہ سب بازار میں جا کے دے وہ جہنم میں ویسی بھی کوئی نہ ویسی نام کسی کا نہیں بھائی مسئلے کی گل ہے حدیث پاک کے الفاظ نہیں اگر قرآن پاک کے مسئلہ موجود ہے اس کو فیٹ کرنا ہے اپنے دور کے علاقے میں لوگ کیڑے کام غلط کر رہے اچھیاں صفتاں کنا لوگوں نے کرنے لیا قرآن اس بیان فرمایا مسلمان بندے لیے صفات نے کہ فرض کس کے نام دے کریں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ یہ غیر میں نام دے دے ہمیں بخشی نبی علیہ السلام نے فرمایا دخلت النار وہ بندہ کتنے گیا جہنم میں گال سمجھ آوتی ہے مگر تھوڑی توجہ کرتی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مومن بندے دا مال اس دا پیسہ ٹکا کس جگہ تے خرچ ہوئے اللہ دے دین واسطے جائز کماں تے خرچ ہوئے مسجد دی تعمیر تے خرچ ہوئے مدرسے دی تعمیر تے خرچ ہوئے یتیماں دی پرورش تے خرچ ہوئے بیوہ کی خدمت تے خرچ ہوئے رفاع عامہ تے خرچ ہوئے اچھے کماں تے خرچ کرنے والا انسان مومن مسلمان کی شان مما رزقناہم ينفقون مومن مسلمان متقی وہ انسان ہے جو نماز کی پابندی بھی کرتا ہوئے تے سارے دنتے ہوئے جو خرچ بھی کس دے نام تے کرے کس دے نام تے کرے اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عملی تصویر ہے قرآن کریم کی جو حکم اللہ کریم نے فرمایا جو ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ کس طریقے ایمان والے خرچ کرنے دین کے کم آتے مسلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آہستہ آہستہ آبادی زیادہ ہو رہی مدینہ شہر کے اندر مسجد قریب جگہ کو جفا لئے لہذا مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش اپنی جو آبادی زیادہ ہو رہی نمازی زیادہ ہو رہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قریب والی جگہ مسجد کے اندر شامل کرنے ضرورت اس سے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اتنا کچھ دینا واسطے میں تیار اللہ کے پیغمبر قبول فرماؤ دوسرے صحابی آخر میری طرف اتنا ہو گیا تیسرے آخر میری طرف اتنا ہو گیا نمبر لے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کبھی جہاد کا ذکر آیا حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا کچھ میری طرف قبول فرماؤ کہ کبھی غزوہ تبوک کا ذکر
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی ضرورت پانی چمکا دیو. حضرت عمر نے یہاں سنے نبی علیہ السلام کی زبانی اپنے گھر گئے جلدی صاحب کر کے ادھا مال گھر دن کر کے ادھا نبی علیہ السلام کی خدمت دن کر پیش کر. تھوڑی دیر بعد آگئے سیدنا ابو بکر صدیق پروان نبوت صلی اللہ جس وقت واقعہ پیش آیا غزوہ تبوک نے جنگ کا موقع. حضرت عمر کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ میں سمجھا کہ میرے حال کچھ بہتر نہیں. آج انشاءاللہ میرے اللہ منظور ہے تو ابو بکر صدیق کے بدن آج میں اکے نکل بس آئے. حضرت عمر نبی علیہ السلام کی خدمت کر نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھا عمر کے کچھ لے کے آئے ہو. اللہ نے محبوب بندہ کھالن کر رکھا یا دیا جائے تو خدمت کر پیش کریں. آج یہ نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق میرا سوال ہے اپنے گھر دن کر پیچھے کے کچھ بچا کے آئے ہیں. انہاں نے سوال ہے کہ لے کے آئے ہو. ابو بکر صدیق نے سوال ہے کہ چھوڑ کے آئے ہو. اللہ نے پیغمبر تسا مطالبہ کی تو مطالبہ کی جہاد واسطے کی تو ابو بکر شے نام کی کوئی چیز اپنے گھر دن کر چھوڑ دے نہیں ہو سکتا. میں نے گھالیاں دیوارہ دن کر اپنے ہاتھ دی ہتھیلی بھی دیوارہ نال مل کے رگڑ کے آیا. اگر سوئی کا ٹکڑا بھی موجود ہوئے اس موقع میرے گھر نہیں رہنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی خدمت اندر پہنچنا چاہیے. جس وقت نے جواب سنیا صدیق اکبر حضرت عمر نے آخر میں یقین ہو گیا زندگی کے اندر آج بڑا موقع ہے میرے یقین نکلوں گا مگر میں یقین ہو گیا مگر کسی مکے ہی نکل آنا. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سورہ بضحا پہلی سورت رات کے آئے رات ہے کہ سورہ بضحا میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیغمبر جو کچھ میں اللہ کریم نے باتوں دیونا ہے اتنا دیونا ہے اتنا دیونا ہے آج دیونا کل دیونا پرسو دیونا ہفتہ دیونا مہینہ دیونا سال دیونا دنیا دے دیونا آخرت دے کر دیونا تو انہوں میں اللہ کریم نے اتنا کچھ دیونا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیغمبر میں دیونا ہے کہ تو سب پسند کرنے. یہ پہلی سورت ان کا بیان فرمایا میرے پیغمبر صرف تواڈے واسطے نہیں یہ نمبر حضرت صدیق اکبر واسطے بھی ہے کہ ابو بکر صدیق کو میں اللہ اتنا دیسا اتنا دیسا اتنا دیسا دنیا کے اندر آخرت کے اندر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. میرے پیغمبر میں دیون والا اسا تسی رہن والے اسو تسا راضی ہونے. میرے پیغمبر میں دیون والا اسا صدیق اکبر رہن والا اسے تسا گواہ بن وجنے صدیق اکبر میں راضی ہو وجنے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں فرمائے کہ امت کے اندر اعمال والی زندگی آ جائے ایمان پہلے یقین کامل ہو جائے نماز کی پابندی آ جائے اللہ کے نام کے فرض کرنا آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے. جس وقت مسجد نبوی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا نبی علیہ السلام نے دیکھا اس وقت مدینہ شہر کے لوگ کھلیان کھروارائے اپنا فصل وغیرہ اس جگہ دے رکھ دے خوش کر دے مروڑ دے وغیرہ. ضرورت مسجد بڑھانے کی جگہ چاہیے. اس سے جگہ تجویز کیتا گیا جس جگہ دے مسجد نبی موجود ہے ورنہ ماشاءاللہ بہت بڑی توسیع کوئی نہ اس وقت تھوڑا علاقہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا گھر بنانا ہے مگر زمین بے اجازتی استعمال نہیں کرنی. جنہ کی زمین انہاں مالکہ کو اجازت لینی اس کے پیسے دیونے.
زمین کہتی ہے سہل اور سہیل دو یتیم بچے دونوں بھائی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سہل سہیل تسی دسو کتنی قیمت لینا چاہتے ہو اسی کو قیمت دے کس جگہ پہ مسجد بناونی ہے اللہ نے پیغمبر بناونی مسجد نے تے پھر قیمت کیوں پہ دیندے ہو اوے اللہ دا گھر تے اسی انجے کیوں نہ دے وی اسی کون دے پیسے لینا لے نبی علیہ السلام نے فرمایا گل سمجھو تسی کیونکہ یتیم ہو میں پیغمبر علیہ السلام یتیماں دا مال کھاون والا نہیں میں اللہ کریم یتیماں دا سرپرست بنا کے بھیجیا علام یجدک یتیما فآویٰ میرے پیغمبر تواڈے پہ یتیمی دا دور آیا تواڈے والد دی وفات تواڈی ولادت تو پہلے ہو گئی اس عرصہ بعد تواڈے دادا دی وفات ہو گئی تواڈے چاچا دی وفات ہو گئی قریبی رشتے دار چلے گئے لوگ اللہ کے تبصرے پہ کرتے ہیں اس یتیم کا کے بننا ہے کس جگہ پہ کھانا ہے کس جگہ پہ پڑھنا ہے کہ بنسی اس سے متعلق آج کل بھی لوگ بعض اوقات ایسے تبصرے کرتے ہیں یتیموں کے متعلق مگر اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا جیڑا بندہ دنیا کو بے آسرا ہو جائے مثلا در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پیاک دے کے بنسی کے بڑے حسن کے پلسن اللہ کریم نے پال کے بڑا کر کے سمجھایا او دنیا کائنات والے ہو تسا مختلف علاقے سے ملتقط کر کے یتیم بیٹھے ہو سن مگر میرے محمد کریم در یتیم جیسا یتیم تسا کوئی نہیں دیکھا سبحان انجی گل ہے جنہاں دے قریبی رشتے دنیا کو چلے گئے میں اللہ کریم نے اپنے یتیم پیغمبر علیہ السلام کس طریقے پالیا کس طریقے غنی فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ میں اللہ کریم نے او سرداریاں کے عزت شان کے درجے کے مقام کے مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے پیغمبر کو بڑا یتیم بھی کوئی نہیں کائنات اندر میرے پیغمبر کو بڑا مخلوق کے اندر سخی بھی کوئی نہیں کائنات اندر یتیم ہونے کے باوجود در یتیم ہونے کے باوجود سخیت سردار ہے میرا پیغمبر صلی اللہ اگر سے کتنے دن کے دفعہ اپنے گھر کھانا دے واسطے چیز نہیں ہوتی مگر کوئی سوال یہ آ گیا نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو لائے کہ کوئی چیز پیسہ وغیرہ تو سوالی کی حاجت پوری کر رہی تھی اخیر دن اندر نبی علیہ السلام نے یہودی کو دانے لئے زیرہ رین رکھ دی گئی اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا کہ دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ڈیوٹی لائی کہ کوئی بندہ مسافر سواری آ جائے پلے چیز نہ ہوئے دیوڑ دی کسی کو قرض لے کے کہ سواری کی حاجت پورا کرنے پڑا چاہیے نبی علیہ السلام نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جہاں اللہ نے مال عطا فرمایا رزق عطا فرمایا دولت عطا فرمائی اس میں تو خرچ کرنا ہے مگر جائز جگہ پہ صحیح کمہ سے خرچ کرنا ہے ناجائز طریقے خرچ نہیں کرنا عیاشی نہیں کرنی ایسے پھر نہیں کرنے نشے نہیں کرنی کوئی ایسا فضول کام نہیں کرنا فضول کام سے خرچ کرے تو ویسے گناہ ہوئے مقصد کا یہ ہے کہ مما رزقناہم ينفقون متقی لوگ کون دن ایمان بھی ہوئے نماز بھی ہوئے اللہ کے نام سے خرچ بھی کرتے ہوئے پہلی کتابہ نال ایمان ہوئے قرآن کریم نال ایمان ہوئے قیامت کے دن نال ایمان ہوئے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم جنہاں لوگوں کے اندر ایسے بات موجود ہے صحیح راستے سے چلنے والے نے واولئک ھم المفلحون اور یہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی سند عطا فرمائی اور آخرت اندر جنت کا رستہ اور سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام واسطے بیان فرما دیتا اللہ تعالیٰ تمہاروں میں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری اشارہ سمجھ لے ایک موقع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے نبی علیہ السلام کی خدمت اندر تو انہوں پتہ ہے کہ ابوبکر صدیق مکہ اندر بہت بڑے تاجر ہے کپڑے دے لوگ انہیں بولا کے تجربے سیکھ لے کاروبار کر دے ایک وقت آیا کہ ابوبکر صدیق نے اپنے کرتے قمیض ان کی کرتے لائے
بٹے لاؤن بٹن لاؤن جو کہ پیسے کوئی آمد کے سامنے تھوڑی دیر دیکھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس سے حالت اندر کیا لباس پائے اور نکر میں کنڈے لگے ہوئے نبی علیہ السلام نے تعجب فرمایا جبرائیل جی یا رسول اللہ فرمایا ہم کو اگر حالت اس واسطے میں جنگاں تھے جہاد تھے مسجد تھے غریبہ تھے یتیمہ تھے دین کے کمہ تھے خرچ کرتے ہیں صدیق اکبر جس کو تو پیسے ہیں اس واسطے نکلتے کرتے رہے مجبوری کی وجہ تو جبرائیل تو خدا پر رو کیا آیا خدا کے خزانے کا کوئی کمی نہیں تو کہ کر دے گھنٹے کیوں لائے اللہ نے معبود اس کا سوال فرمایا میں نے بھی تعجب کیا ہوتا ہے معاملہ یہ ہے کہ کر دے گھنٹے صرف میں جبرائیل امین نے نہیں لائے صدیق اکبر بھی اللہ میں اتنی پسند ہے آسمانہ کے جتنے فرشتے نے سارے نے کہ کر دے گھنٹے لائے ہوئے صدیق کا صدیق ہے نا رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی شان کا مقابلے کی جو سکتا دنیا کا ہے گزارش یہ ہے کوڑے پڑوس مین روڈ کے پاپ کے سامنے مسجد فاروقیہ اس کے شٹرنگ کا انتظام تقریباً ہو چکا ہے میں دیکھ کے آیا اس کا دوستہ دیکھنا نہیں چاہے اس مسجد کے تعمیری کا مسجد چھت کے انتظام واسطے اس کا دوستہ بھائیوں نے آج ہو گئے کل ہو گئے پرسوں اس نے تعمیری کا مسجد بھرپور کام کرنے کر سی وہ خوش نصیب جس کو اللہ پاک نے اس آیت مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ مقدار کی دیکھتے بیٹا دیتے ہیں اس کے 50,000 دیتے ہیں اس کے 10,000 دیتے ہیں مما رزقناہم ينفقون جتنا اللہ تعالیٰ کے سر توفیق دے سے وہ چونکہ صرف اشارہ کرنا ہی مقصود ہے یہ آخرا مقصود نہیں کہ اس کی ان لازمی پہلے جمع کراؤ میرے ساتھ نہیں جانتے وہ مسجد دیکھ ہی نہیں اس میں پاک دے سامنے آج ہو گئے کل ہو گئے پرسوں ہو گئے حسب توفیق خاموشی نہ دوسرے دیکھنا میں جناب تجارت کے اندر نگارے تعمیری کام میں حصہ پا دینا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ساڑھے اس سے امت کو ساڑھی نجات ذریعہ بنا دے وہاں علینا الا البلاغ